پاکستان کیا ہے اور گلف میں کیا ہو رہا ہے اور امریکہ کیا کر رہا ہے۔ سابق سفارتکار شمشاد احمد خان سے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ کچھ نہیں اندازہ آپ کو یہ ٹرمپ کیا چیز ہے۔ یہ جو ٹرمپ کھلاڑی ہے نا، ٹرمپ از ناٹ اے پولیٹیشین، ہی از ناٹ اے سیاستدان، ہی از ناٹ اے ڈیموکریٹ، ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ۔ یہ بندہ ہے جوئے کا کھلاڑی۔ آج پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ حکومت ہے، جہاں نہ پارلیمنٹ نہیں ہے، جہاں جوڈیشری نہیں ہے، جہاں فوج نہیں ہے، جہاں پولیس نہیں ہے، جہاں قانون نہیں ہے، جہاں آئین نہیں ہے۔ تو یہ وہ پاکستان تو نہیں ہے جس کے تصور کے ساتھ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک آزاد خود مختار اور خوددار قومیت کا شعور پیدا کیا۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے ایک بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد خود مختار اور جمہوری مملکت کے خواب کو حقیقت میں بدلا تھا۔ ہم کیا ہیں آج؟ یہ میں نے بتا دیا نا کہ ہم آج حقیقت میں تو یہ ہیں، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج جو کچھ سیلاب میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے مسائل ہیں، یہ قدرتی مسائل نہیں ہیں۔ یہ میں بتا دوں، یہ قدرتی آفت نہیں ہے جو آج کل آئی ہوئی ہے، اٹس اے مین میڈ ڈیزاسٹر۔ یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ ہم ایک خودکش قوم ہیں۔ جتنا مسلمان پاکستان میں مسلمانوں نے مارا ہے، وہ دنیا میں نان مسلم نے مسلمان نہیں مارے مجھے۔ مسجدیں تک آپ کے جو ہیں، اس کے فرش جو ہیں خون آلود کیے ہوئے ہیں۔ جب میں بلکہ ریٹائر ہو کے پاکستان واپس آیا تھا، تو اس وقت بھی مجھے یہی احساس اندر پاکستان واپس آ کے ہوا کہ مسئلے ہمارے سارے ملک کے اندر ہیں۔ اور اگر ہماری کوئی باہر فورن پالیسی کی بھی کوئی پرابلمز ہیں، وہ بھی صرف ایکسٹینشن ہیں ہماری اندر کے مسائل کی۔ بالکل پاکستان کا جو مسئلہ ہے، دیکھیں پوٹینشیل بہت بڑا ہے پاکستان، اتنا زیادہ ہے کہ ہم قطع نظر اس کے کہ ہمیں ہمیشہ ساری دنیا کی اپوزیشن کا سامنا تھا، پابندیاں تھیں، لیکن ہم نیوکلیئر طاقت بن گئے نا۔ ہمارے ہاں سائنسدان ایسی کوالٹی کے پیدا ہوئے جو دنیا سے بہتر تھے، کہ ڈاکٹر A.Q. خان نے ایک تھرڈ ڈائمینشن نیوکلیئر کی ڈیوائس کر دی تھی، جو امریکہ تک کے لیے معجزہ تھی۔ امریکہ کے جارج ٹینٹ جو تھا CIA کا چیف، اس نے کہا کہ ہم تو یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ پاکستانی سائنسدان یہ کر دے گا۔ تو پاکستان کا پوٹینشیل جو ہے وہ ہمیشہ اچھا تھا، بلکہ جب ہم آزاد ہوئے ہیں، انڈیا سے پارٹیشن ہوئی ہے، تو جب ہم نے انہیرٹ پاکستان کیا تھا، اس وقت تک قانون تھا، لا ہوتا تھا۔ یعنی لاہور میں سڑکیں چمکا کرتی تھی، مغرب میں ایسی صفائی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجھے رہے، تو ہماری حکمرانیت وینٹ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن، اور ہم نے جو ہمارا پوٹینشیل تھا اس کو استعمال نہ کیا۔ نہ قانون رہا، نہ آئین رہا۔ آج جس سچویشن پہ ہم ہیں، آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، وہ جو مئی والی، میں اس سے پہلے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا نقشہ کیا ہے۔ آج پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ حکومت ہے، جہاں نہ پارلیمنٹ نہیں ہے، جہاں جوڈیشری نہیں ہے، جہاں فوج نہیں ہے، جہاں پولیس نہیں ہے، جہاں قانون نہیں ہے، جہاں آئین نہیں ہے۔ تو یہ وہ پاکستان تو نہیں ہے جس کے تصور کے ساتھ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک آزاد خود مختار اور خوددار قومیت کا شعور پیدا کیا۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے ایک بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد خود مختار اور جمہوری مملکت کے خواب کو حقیقت میں بدلا تھا۔ ہم کیا ہیں آج؟ یہ میں نے بتا دیا نا کہ ہم آج حقیقت میں تو یہ ہیں، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج جو کچھ سیلاب میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے مسائل ہیں، یہ قدرتی مسائل نہیں ہیں۔ یہ میں بتا دوں، یہ قدرتی آفت نہیں ہے جو آج کل آئی ہوئی ہے، اٹس اے مین میڈ ڈیزاسٹر۔ یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ ہم ایک خودکش قوم ہیں۔ جتنا مسلمان پاکستان میں مسلمانوں نے مارا ہے، وہ دنیا میں نان مسلم نے مسلمان نہیں مارے مجھے۔ مسجدیں تک آپ کے جو ہیں، اس کے فرش جو ہیں خون آلود کیے ہوئے ہیں۔
جو قتل و غارت چلتی ہے، لا اینڈ آرڈر کا حال ہے. آج کل بھی وہی بدقسمتی ہے، افغانستان کے ساتھ لڑائی ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا المیہ ہے. یہ قطع نظر اس کے کہ آپ کی باہر بڑی وہ ہو رہی ہے، یہ میں بتاؤں یہ ایک عارضی چیز ہے. یہ بالکل 9/11 کے بعد یہی سین تھا. 9/11 کے بعد جب امریکہ نے یہ کہا کہ جی ایک لڑائی لڑنی تھی امریکہ نے، اور انہوں نے پھر 9/11 کا ڈرامہ رچایا، اور پھر ہوا یہی کہ افغانستان پہ حملہ کیا، پھر اس کے بعد عراق پہ کیا، اور وہ جنگ پھر لڑ کے اوباما نے پھر تیسری جنگ سیریا کے خلاف لڑی، اور وہاں داعش پیدا کیا گیا. ہوا یہ کہ 9 ستمبر میں مشرف وہاں آیا نیو یارک یونائٹڈ نیشن کے، تو پھر وہاں پہ جارج ڈبلیو بش، چھوٹا بش جو تھا، اس نے مشرف کو کہا کہ تم ہمارے پارٹنر بن جاؤ، اور وہ بن گیا. اور پھر وہ جنگ جو امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑنی تھی، وہ مشرف ڈریگ کر کے پاکستان لایا، اور یہاں پر وہ ہم نے پھر جنگ جیتی، بالکل اس طریقے سے جس طرح ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے سوویت یونین کے خلاف جنگ جیتی تھی اور امریکہ کا ایجنڈا پورا کر دیا تھا. کچھ نہیں اندازہ آپ کو یہ ٹرمپ کیا چیز ہے. یہ جو ٹرمپ کھلاڑی ہے نا، ٹرمپ از ناٹ اے پولیٹیشین، ہی از ناٹ اے سیاستدان، ہی از ناٹ اے ڈیموکریٹ، ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ. یہ بندہ ہے جوئے کا کھلاڑی. میں جب امریکہ میں ہوتا تھا، یہ کیسینوز کا مالک تھا، تو ہم اس کو دیکھا کرتے تھے. تو یہ لاس ویگاس اور نیو جرسی کے جتنے جوئے گھر ہیں، کیسینوز بھی ان کا مالک ہے. تو یہ پوکر گیم کھیلتا ہے، جہاں فائدہ ہوگا اپنا وہاں وہ جائے گا. اب جس طریقے سے اس نے دیکھیں، نوبل پرائز کی خاطر امن اپنے ساتھ ایٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس نے پیس کا ایک گردان کر رہا ہے پہلے دن سے. لیکن اپنی پہلی ٹرم میں اس نے جو کام کیے ہیں، ذرا ان کو میں مستقل طور پر 16 میں یہ آیا تھا پہلی ٹرم میں. اس سے پہلے اس کا جو پریڈیسیسر تھا ریپبلکن پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش، چھوٹا بش جو تھا، اس نے 2 جنگیں لڑی افغانستان اور عراق کے خلاف. پہلی تو خیر یونائٹڈ نیشن سے اجازت لے کے تھی، مگر عراق کو بغیر اس سے حملہ کیا تھا. پھر اوباما کے ذریعے سے سیریا پہ حملہ کیا گیا، پھر جہاں داعش پیدا ہوئی، وہ اسلامک اسٹیٹ پیدا ہو گئی. یہ سب امریکہ پیدا کر رہا تھا اپنی آپ کو، اپنی ورلڈ وائڈ جو ڈومینیشن کو مضبوط کرنے کے لیے. اب جو سچویشن ہے، یہ اس نے آتے ہی ٹرمپ نے، اس کو پتا کچھ نہیں ہے کہ ورلڈ وائڈ پاور کیا ہوتا ہے. یہ میں بتا دوں، اور سارے امریکن پریزیڈنٹ سے مختلف ہے. اس نے آتے ہی پہلے تو وہ معاہدہ جو کہ ایران کے ساتھ P5 یعنی جو سلامتی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں 5، انہوں نے نیگوشیٹ کیا 9 سالوں میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی مدد کے ساتھ. ایک بڑا اچھا معاہدہ ہوا تھا جو 2015 میں، جولائی 2015 میں ہوا تھا. اس نے آ کے اگلے سال ہی نیتن یاہو کے کہنے پر اس کو ختم کر دیا. یہ وہ معاہدہ ختم کر دیا تاکہ اسرائیل کو وہ میدان صاف کیا جائے کہ ایران کے خلاف کارروائی. اس وقت یہ پلان کر رہا تھا. اس کے بعد اس نے جیروسلم جو شہر، اس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا، جو آج تک کسی امریکن پریزیڈنٹ کی ہمت نہیں پڑی تھی. اس نے ڈکلیئر کیا کہ جی یہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے، اور اپنی ایمبیسی وہاں شفٹ کر دی. اس کے بعد پھر اس نے ابراہیم اکارڈ لے آیا، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل کی ریکگنیشن پروموٹ کرنی شروع کی، اور قطر سے کروا لیا، موراکو سے، بحرین سے، سوڈان سے. اس طرح جو تھا ابھی سعودی عرب واز اباؤٹ ٹو ریکگنائز، وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا. اتنے میں اس کی ٹرم ختم ہو گئی ٹرمپ. تو ابھی وہ انکمپلیٹ رہا ایجنڈا. اب آتے ہی دوسری ٹرم میں، کیونکہ اس کے بعد یہ الیکشن ہار گیا تھا، لوگ اس کے تنگ آ گئے تھے پہلی ٹرم کے بعد. تو دوسرے الیکشن میں آتے ہی اس سے پہلے کہ یہ ٹیک اوور کرتا، فلسطینیوں نے اسرائیل پہ چڑھائی کر دی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس نے آتے ہی سعودیوں سے ریکگنائز کروانا. نہیں، وہ جو بھی ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہی ہے کہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کے حکمران اس وقت وہ تھے جو اس جنگ کو جیت سکتے تھے. اور یہ جنگ پہلی دفعہ، یہ جنگ ہم نے انڈیا کے مقابلے میں جیتی ہے پوری تاریخ میں. اس سے پہلے کے واقعات میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. جنگ جیتی ہے، اور بڑے زبردست طریقے سے جیتی ہے، معجزاتی طور پر جیتی ہے.
اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، یعنی یہ ٹرمپ جو ہے یہ پہلے دن سے اس کا کوشش یہ تھی کہ انڈیا پاکستان کو گروائے، اور اس نے غالباً مودی کو شے دی کہ تم پاکستان پہ حملہ کرو. تو یہ جو ہوا ہے اس کے بعد یہ شے دے دیتا ہے، اور یہ دیتا ہے، میں بتاؤں نا، کبھی یوکرین کو دیتا ہے، کبھی اسرائیل کو دیتا ہے، یوکرین اور روس کو لڑاتا ہے، اور اسرائیل کو شاید دے کے ایران پہ حملہ کرواتا ہے. تو یہ گیمز کھیل رہا ہے کھلاڑی کی طرح، پوکر گیم کی طرح. اور وہ ہماری جنگ ہم نے بالکل جیتی، کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، ہماری افواج کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں ان کی کنسالیڈیشن جو ہوتی ہے وہ اس کا سارا دار و مدار اندر ملک کے اندرونی حالات پر ہوتا ہے. آج جو کچھ دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں اس سے کوئی تاثر اچھا نہیں جا رہا دنیا میں. جس طرح ہمارے لوگ پریشان ہیں، پانی سارے طرف آ گیا، اور یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں، یہ واز اے مین میڈ ڈیزاسٹر کہ ہم نے دریاؤں کے راستے بلاک رکھے جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو یہ مسئلہ اب ہر سال ہوا کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ ایک 8 ملکوں کا مسلم نیٹو بنے. سنتے جائیے، بالکل 8 ملک اسلامی ملک، وہ ملک جو ملٹری طور پر مضبوط ہیں، نالج ہے وہاں، تعلیم ہے، یونیورسٹیاں ہیں، پڑھے لکھے ہیں. تو وہ میں نے 8 ملکوں کی لسٹ جو ہے، ایران، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، امارات اور قطر 6، اور یہ کیا نام ہے، ملیشیا اور انڈونیشیا. تو یہ 8 ملک، ایک اسلامی ملک ہے پاکستان. تو یہ ٹریٹی بیس ہو، ایک معاہدہ ہو، جس طرح نیٹو ملٹری بینڈ ویگن بن گیا ہے دوسری جنگیں عظیم کے، اس ملٹری بینڈ ویگن کے ذریعے امریکہ نے ساری جنگیں لڑی ہیں. ہم نے جو نیٹو بنانا ہے، مسلم نیٹو، وہ جنگیں لڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ جنگیں پریونٹ کرنے کے لیے ہے. بس جنگا نہیں، یہ تو فوراً اس جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ان کو اناؤنس کرنا چاہیے. اور ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کو چائنا اور رشیا کی سپورٹ فرام بیہائنڈ دا سین وہ سپورٹ ملے گی. اس وجہ سے یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ فوراً اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ، میں امریکہ کو بیچ میں نہیں ڈالتا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈز ناٹ ریپرزینٹ امریکہ. اگرچہ لیگلی ٹھیک ہے، ہی از دا پریزیڈنٹ، لیکن وہ اپنے لوگوں کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے. وہاں بالکل اب گلیوں میں اپنی ملٹری کو گھیر رہا ہے. وہ میں بتاؤں تو وہ ایک نقشہ بدل رہا ہے امریکہ کا، کہ جو نارمز ہیں ان کی 250 سال پرانی ایک آزادی ملی تھی اس کو تباہ کر رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا جو کمبینیشن ہے، اس سے دنیا ایک بہت بڑے جنگ جو ہے نا، 3rd ورلڈ وار، اس کے دہانے پر آ کھڑی ہے. اس کو روکنے کے لیے اب چائنا نے شنگھائی کی اب بنائی تھی نا، تو اس کی سپورٹ کے ساتھ یہ اسلامی دنیا فائدہ اٹھائے اور جلدی سے ٹریٹی کا ڈرافٹ بننے کے لیے اعلان کر دے کہ بھی ہم مسلم دنیا اپنا رول پلے کرنے کے لیے دنیا میں امن کی. اگر یہ جو نہ ہوا نا، تو اس کے بعد جو یہاں سے بیان ایشو ہوگا وہ سوائے کمپلسٹی کے، سرنڈر کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور مجھے زیادہ امید ہمارے خلیجی حکمرانوں سے یہی ہے کہ وہ افورڈ شاید نہ کریں، اور وہ ہمت نہیں ہے ان کے، کیونکہ انہوں نے تو ٹریلین کمٹ کیے ہوئے ہیں ٹرمپ کو. قطر کے بادشاہ نے تو ان کو 450 ملین کا ایک جہاز تحفے میں دے دیا تھا. اور یہ جو ہیں، ہمارا پرائم منسٹر کیوں بار بار جاتا ہے، اس کے ساتھ 5-6 بندے ہوتے ہیں، وہ تحفے لینے جاتے ہیں. وہ ہر بندے کو جاتے ہیں تحفے، کس سے کمائی کرتے ہیں تحفے، شوق پڑ گیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں چھوڑ کے اس وقت واقعی سیریس سنجیدگی کے ساتھ مسلم دنیا کو اگر بچانا ہے، جب تک آپ ایک یہ بیلنسنگ ایکٹ نہیں لیں گے تو یہ مسلم دنیا کا فیوچر بالکل وہ جس طرح سینٹ لوئی کا آئی لینڈ میں وہاں میڈوسا ریک ڈوبا ہوا ہے، وہ مسلم دنیا ول ریمین اے میڈوسا ریک.